پھر یاد رکھیے کہ شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، وہ آپ سے کچھ پکڑ کے نہیں کروا سکتا. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں وسوسہ پاتا ہے، ایسا وسوسہ کہ اس کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جائے انسان. یعنی اللہ کے بارے میں، نیک کاموں، نیک لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں دل میں ڈالتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، یہ زیادہ آسان ہے کہ وہ جل جائے انسان بنسبت اس کے کہ وہ کسی کو بتائے کہ اس کے دل میں کیا بات آئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر کو صرف وسوسہ ڈالنے تک محدود رکھا. یعنی شیطان کی چال کیا ہے؟ وسوسہ. الحمدللہ اس کو زور نہیں دیا، صرف چال چلنے کی آزادی دی ہے. تو یہ وسوسے کا علاج بھی ہے. جب دل میں ایسی باتیں آ رہی ہو تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ بہت سے لوگ ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو ان سے کیسے نجات پائیں. اور بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کے دل کا چین لٹ جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ ایک مستقل بیماری بھی بن جاتی ہے. بعض لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، بعض لوگ کھانا پینا تک چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے کسی خاتون نے ذکر کیا کہ وہ شاید عمرہ کرنے کے لیے گئیں اور وہاں ان کو اچانک ایسے وسوسے شروع ہو گئے. اور وسوسہ کیا تھا کہ تم نے تو لازماً جہنم میں جانا ہے. یعنی اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال آتے کہ تم نے جہنم میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے. اور وہ ہر وقت یہی پریشانی میں سوچتے رہتے اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ بیمار پڑ گئی. اور ہوا کیا تھا، ابھی شادی ہوئی تھی اور ویزے کے شاید انتظار میں تھی کیا، تو اس نے جانا تھا. اس دوران خوشی خوشی عمرہ کرنے گئے اور وہاں پر جا کر ہی مصیبت شروع ہو گئی. کیونکہ یہ نہیں کہ عمرہ کرنے جائے تو شیطان پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بھی ساتھ جاتا ہے، بلکہ اور زیادہ پیچھے لگ جاتا ہے. اور پھر وہ بیماری اتنی شدت پکڑی کہ انہیں ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہاسپٹل میں بھی وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ میڈیسن کے باوجود بھی سو نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی، کمزور ہوتی گئی، حتیٰ کہ طلاق دے دی گئی. شوہر نے کہا میرے کام کی نہیں، ہم نہیں اس کو سنبھال سکتے. حالانکہ پورے خاندان کے مقابلے میں بہت شاندار قسم کی شادی ہوئی جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے. تو یہ بلائیں اور یہ مصیبتیں اور یہ آفتیں، ہمیں نہیں پتا کس وقت کون سی چیز خواہ میں ہمارے اندر آ جائے. ایسی کوئی پریشانی اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر بھی ڈالے. تو شیطان جو ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے. بعض وسوسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن بعض تو گھر پکڑ لیتے ہیں وہاں. اس وقت یہ دعا پڑھنا بہت فائدے کی چیز ہے. آزما کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اسی طرح یہ آیت جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر. تو شیطان کا زور بس وسوسے ڈالنے پر ہی ہے، اور ہمیں سکھا دیا گیا کہ ہم ان وسوسوں سے کیسے بچیں. اچھا، یہ جو جتنے بھی نیگیٹو تھاٹس ہیں، منفی خیالات، یہ وسوسے ہی کی ایک قسم ہے. لو سیلف اسٹیم، یہ سوچتے رہنا میں یہ نہیں کر سکتی، یہ ہو نہیں سکتا، اس قسم کی باتیں کہ زندگی میں کوئی امنگ ہی نہ ہونا، کچھ کرنے کی تمنا ہی نہ ہونا، کچھ کر ہی نہ سکنا. کیونکہ جس چیز کا بھی ارادہ کرنا تو دل میں فوراً خیال ہے نہیں میں نہیں کر سکوں گی، یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ نوٹ کیجئے کچھ لوگوں کا تکیہ کلام یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے شیطان دشمن ہے نا، وہ کیا چاہتا ہے، ہم کچھ نہ کریں، ہم مسائل سے گھبرا کر کیا کریں، کام چھوڑ دیں. وہ تو اپنے کام میں لگا رہے اور ہم جو کر رہے ہیں ہم سے چھڑوا دے. چاہے کسی بھی قسم کا خیر کا کام ہے، وہ یہی چاہتا ہے ہم یہ نہ کریں. تو اس چیز کو مشکل بناتا ہے، اور مشکل کیا، خیالات میں ہی مشکل آتی. تو یاد رکھیے شیطان کے مختلف داؤ ہوتے ہیں، چالیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی دل میں، یعنی آپ نے نیکی کا کوئی ارادہ کیا، مثلا کسی بیمار کو وزٹ کرنے کا، ہاسپٹل جانے کا، یا کسی کی کوئی مدد، خدمت، کسی بھی قسم کے کوئی نیک کام کا آغاز کیا آپ نے، یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی نیک کام کا آغاز کریں تو آپ کی آزمائش نہ ہو اور آپ کے رسم رکاوٹ نہ آئے. ہماری ایک دوست ہیں، وہ عمرے پر گئی تھی رمضان میں، تو واپس آ کے بتانے لگی کہ کس طرح وہ آزمائی نہیں گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن کسی کے ساتھ ہو بھی سکتا ہے. یعنی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، سب کچھ ہو گیا، فلائٹ کینسل ہو گئی، پھر ایک دوسرے شہر سے جا کے فلائٹ لی، پھر بے شمار رکاوٹیں، آخر تک رکاوٹیں.
اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں تڑپتے ہیں عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، دل کے اندر بڑی خواہشات اور خوبصورت سا امیج ہوتا ہے، جو ہو کر آتے ہیں ان کی باتیں سن سن کر بھی اندر ایک خواہش ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم بڑے شوق اور محبت اور بڑے جذبوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ہی تنگ ہونے لگتے ہیں. فلائٹ ڈیلے ہو گئی، کتنی ڈیلے ہے کوئی پتہ نہیں. اب اس وقت ہمارے تبصرے کیا ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تو میں نے ایئرپورٹ پہ احرام کی حالت میں بھی ایئر لائن کے عملے سے یا جو سٹاف مسکین وہاں بیٹھا ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے ان سے لڑتے جھگڑتے دیکھا. وہ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو وہاں بیٹھے ہیں انفارمیشن دینے کے لیے، وہ اس لیے تھوڑی کہ آپ کی باتیں سنیں. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، ان کی کوئی سازش نہیں تھی، نہ ان کا کوئی آپ کو نقصان دینے کا ارادہ تھا. لیکن خواہ ان سے کیوں لڑتے ہیں آپ جا کے؟ انسان عقل سے کام لینا. ان کو سنانے بیٹھ جاتے، پھر اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس سے بھی. کدھر نکلے ہیں؟ عمرہ کرنے نکلے اور آپ یہیں سے لڑائیاں شروع ہو گئی. پھر آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، پھر کھانا جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں، اس پہ باتیں ہم شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے اترتے ہیں، پھر تو ایک اور لمبا امتحان ہے ایئرپورٹ. یہ کیسا ایئرپورٹ ہے؟ اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی نماز ہو رہی ہے، وہ ٹیکسی والا وہیں اتار دیتا ہے. پھر کبھی کہتا ہے سامان لے کے چلو، آگے لوگ بیٹھے ہیں، نہ گزرنے کا رستہ ہے، سر پہ دھوپ ہے، بہت سے رکاوٹیں. اب کیا ہے، وہ جو نیکی ہے وہ تو بھول ہی گئی کہ کس شوق جذبے سے چلے تھے. ایک ایک چیز پہ الجھ رہے ہیں، اس سے لڑے، اس سے جھگڑے، اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، موڈ آف کر لیتے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کس قسم کی نیکی ہے؟ رکاوٹیں تو کسی بھی چیز میں آتی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ رکاوٹ نہیں آئی تھی، لیکن صحابہ کس طرح چپ کر کے چلے آئے تھے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اپنی بے چینی، بے قراری کا اظہار بھی کیا، لیکن اکثریت تو اطاعت کر رہی تھی، بیعت کی تھی، بیعت و رضوان. اسی لیے تو جنت کی بشارت دی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کہیں گے لڑو تو بغیر اسلحے کے بھی لڑنے کو تیار ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں رکاوٹ آئے گی، اور جو ہی رکاوٹ آئے گی شیطان وسوسے ڈالے گا، اور جو ہی شیطان وسوسے ڈالے گا آپ کے ارادے کمزور پڑ جائیں گے. اور جب ارادے کمزور پڑ جائیں گے تو آپ یا تو اس رستے سے ہی پلٹ جائیں گے، یا پھر ساتھ ساتھ نیکی کے کام خراب کرتے رہیں گے منفی باتیں کر کے. اب کچھ لوگ تو واپس آ کے پھر عوام کو ایسی ایسی چیزیں سناتے ہیں کہ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ بھی توبہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بھی یہی ہو. سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اتفاق کی بات ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن میں ہمیشہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میں عمرے پہ جا رہی، حج پہ کوئی نصیحت کی چیز، میں اس سے یہ کہتی ہوں بس جب اللہ کے راستے میں قدم اٹھا لیا ہے نا، اجر شروع ہو گیا، چاہے آپ حرم پہنچ جائیں یا راستے میں اٹک جائیں یا دھوپ میں ہو یا چھاؤں میں ہو، یہ ونس یو آر ان دا وے آف اللہ، بس خلاص اجر کا سلسلہ شروع ہے. کبھی صبر ہوگا، کبھی شکر ہوگا، کبھی آسانی ہوگی، کبھی تنگی ہوگی. بس دل میں راضی ہی رہنا، دل ٹھنڈا ہی رکھنا کہ اللہ نے بلایا تو اسی نعمت پہ شکر ادا کرتے رہنا، بس اس سے زیادہ نہیں کچھ بولنا. جب دل گھبرائے کہنا شکر ہے اللہ نے موقع تو دیا. کتنے تڑپتے ہیں نہیں جا سکتے، اللہ نے ہمیں بلایا، کیا ہوا جو تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی. یہ تو ایک مثال ہے نا. کوئی نیکی کا کام، پڑھنے کا، پڑھانے کا، لوگوں کی خدمت کا، مدد کا، صدقہ خیرات کا، کسی کے ساتھ احسان کرنے کا، یو نیم اٹ. منفی سوچوں کو نکال باہر کریں اپنے اندر سے. اس سراسر شیطان کی ڈالی نجاست ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اپنے ارادوں میں، جیسے حضرت عمر ہوتے تھے. تو انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں اور جنوں کے شیطان یقیناً عمر سے بھاگتے ہیں، لیکن شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟